کبھی سوچا ہے کہ ایک ڈاکٹر کا اصل کام، اس کا حقیقی مشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا صرف بیماری کی تہہ تک پہنچنا یا پھر مریض کو اس بیماری سے نکالنا؟ آج ہم ڈاکٹر سیموئل ہینیمن کی نظر سے طب کے اسی بنیادی سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہی تو وہ سوال ہے جو طب کی دنیا کو دو بالکل مختلف راستوں پر لے جاتا ہے۔ ایک راستہ ہے علم کا، تھیئریز کا، اور دوسرا راستہ ہے شفا کا، عمل کا۔ ہینیمن ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ دونوں راستے ایک دوسرے سے کتنے الگ ہیں اور کیوں ایک کو ہمیشہ دوسرے پر فوقیت دینی چاہیے۔ دیکھیے، ہینیمن کا موقف بالکل صاف اور واضح تھا کہ ایک ڈاکٹر کا کام فلسفی بننا نہیں بلکہ ایک شفا دینے والا بننا ہے۔ اس کا کام بیماری کی پیچیدہ کہانیاں گھڑنا نہیں بلکہ مریض کو واپس صحت کی طرف لانا ہے۔ اصل امتحان تھیوری میں نہیں بلکہ نتیجے میں ہے، علاج میں ہے۔ تو یہاں ہمیں طب کے دو بالکل مختلف چہرے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہے نظریاتی طب جو ہر وقت بیماری کے کیوں اور کیسے میں ہی الجھی رہتی ہے، اور دوسری طرف ہے شافی طب جس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، علاج۔ یہ صرف دو طریقے نہیں بلکہ سمجھے کہ دو مختلف دنیاؤں کا تصادم ہے۔ اچھا، تو پہلے ذرا اس جال کو دیکھتے ہیں جسے نظریاتی طب کہا جاتا ہے۔ ہینیمن کے مطابق یہ ایک ایسا دلکش جال ہے جس میں بڑے سے بڑا ذہین ڈاکٹر بھی پھنس کر رہ جاتا ہے اور اپنے اصل مقصد یعنی علاج سے کہیں دور بھٹک جاتا ہے۔ کیا زبردست بات کہی گئی ہے۔ طبی نظریات بالکل ایک کلیڈوسکوپ کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ اسے گھماتے ہیں اور ہر بار ایک نیا خوبصورت ڈیزائن سامنے آ جاتا ہے۔ آج کی جو سب سے بڑی سائنسی سچائی ہے وہ کل کا فسانہ بن جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مسلسل بدلتی ہوئی دنیا میں کوئی مستقل علاج کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، نسیمین نے اس نظریاتی طب کے بہت سے نقصانات گنوائے۔ ان کے مطابق یہ ڈاکٹروں کی ذہانت کو علاج ڈھونڈنے کے بجائے الفاظ کے کھیل میں ضائع کر دیتی ہے۔ یہ مشکل اور پیچیدہ زبان استعمال کر کے مریضوں کو مرعوب تو کرتی ہے لیکن شفا نہیں دیتی، اور جب کسی بیماری کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تو سائنسی ترقی کا ایک خوبصورت لیبل لگا کر ایک نیا نظریہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر نظریات کا راستہ ایک بھول بھلیا جیسا ہے تو پھر سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہاں ہینیمن ہمیں ایک ایسے قانون کی طرف لے جاتے ہیں جو انسانی سوچ کی طرح پل پل بدلتا نہیں بلکہ فطرت کے اصولوں کی طرح مستقل اور اٹل ہے۔ یہی تو ہومیوپیتھی کی اصل بنیاد ہے۔ یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے بدلتے نظریے پر نہیں بلکہ فطرت کے قانون شفا پر قائم ہے۔ یہ کوئی عارضی خیال نہیں بلکہ ایک ابدی سچائی ہے، ایک ایسی سچائی جو وقت اور حالات کے ساتھ بدلتی نہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ سوچیں ذرا، حکومتیں آتی جاتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں بنتی اور بگڑتی ہیں، لیکن کشش ثقل کا قانون تو نہیں بدلتا نا۔ بالکل اسی طرح علاج کا یہ قدرتی اصول بھی کسی ادارے، کسی تنظیم کا محتاج نہیں، یہ فطرت کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان تمام دلائل کے بعد ہینیمن ہمیں صرف سوچنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک ایسی پرزور اپیل کرتے ہیں جو ان کی پوری بحث کا نچوڑ ہے اور جو آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی اس وقت تھی۔ ان کا پیغام بالکل صاف اور دو ٹوک تھا، بس بہت ہو گئیں باتیں، بہت ہو گئیں تھیوریز، اب عمل کا وقت ہے۔ اور یہی شاید سب سے بڑا سبق ہے۔ ہینیمن کی یہ آواز آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ باتوں سے لوگوں کو بہلانا بند کرو، اٹھو، عمل کرو اور حقیقی معنوں میں ان کی مدد کرو، ان کا علاج کرو۔ اور یہ سوال آج بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ آج کی جدید میڈیکل سائنس جو تحقیق اور ٹیکنالوجی کی بلندیوں پر ہے، کیا وہ کہیں اپنے اصل مقصد سے بھٹک تو نہیں گئی؟ کیا ہم نے نظریے اور علاج کے درمیان وہ توازن قائم کر لیا ہے جس کی بات ہینیمن نے کی تھی؟ اس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔